آپ کا میرا اس ملک کے ہر شہری کا ریاست کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا. جب آپ کی جوڈیشری کام نہیں کرے گی, آپ کا ملک آزادانہ طریقے سے کام نہیں کرے گا. السلام علیکم متی اللہ جان, ایم جے ٹی وی. میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہاسٹل اور ہوٹل, جہاں پہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو آج تقریب منعقد کرنے سے باقاعدہ روکا گیا ہے. یہ وہ آسمہ جہانگیر ہال ہے جو کہ وکیلوں نے اس ہال کا نام آسمہ جہانگیر کے نام پہ اس لیے رکھا تھا کیونکہ آسمہ جہانگیر نے اپنی ساری زندگی آزادی رائے اور انسانی حقوق کے لیے وقف کر دی تھی. آسمہ جہانگیر پوری دنیا میں ایک نام تھا بنیادی انسانی حقوق کے لیے اور آزادی رائے کے لیے. مگر آج کی ستم ظریفی دیکھیں کہ آج اسی نام کی تختی کے ساتھ اس ہال کے اندر اپوزیشن رہنماؤں کو تقریب کرنے سے روکا گیا ہے. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اسلام آباد کے وکیلوں کے اس ہاسٹل کے اس آڈیٹوریم پہ جس کے اوپر آسمہ جہانگیر کا نام لکھا ہے وہاں آج تالے پڑے ہیں. یہ جو تالے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تالے آسمہ جہانگیر ہال کے داخلی دروازوں پہ نہیں, یہ تالے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی زبانوں پر لگے ہیں. یہ تالے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری حکومت کی عقل پہ پڑ چکے ہیں. یہ تالے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ بند راستے ہیں جہاں سے عوام نکلنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ اس جگہ پہ آسمہ جہانگیر آڈیٹوریم میں آج سیاستدانوں نے, میڈیا نے, سول سوسائٹی نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا. اور آج جن مشکلات اور چیلنجز کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے اپنے سلوشنز دینے تھے, حل بتانے تھے. مگر آج ان دروازوں پہ آسمہ جہانگیر ہال کے اس داخلی دروازوں پہ تالے ڈال دیے گئے ہیں. اور یہ معاملہ صرف ہوٹل کے انتظامیہ کا نہیں کیونکہ تکنیکی اور قانونی اعتبار سے یہ آڈیٹوریم ہوٹل کی انتظامیہ کے کنٹرول میں آتا ہی نہیں ہے. یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو اس ہاسٹل کی مالک ہے. سپریم کورٹ کے اندر جب اس جگہ کے حوالے سے اور سپریم کورٹ بار کے وکلا کے لیے ہاسٹل بنانے کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت کی سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس بنیاد پہ حکومت کو, اس وقت کی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو طلب کیا تھا, ان کو دباؤ میں ڈالا تھا کہ کروڑوں روپے کا فنڈ سرکار کے خرچے سے وکیلوں کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو دیا جائے تاکہ یہاں پہ یہ ہاسٹل تعمیر کیا جا سکے. ہاسٹل کے نام پہ سرکاری جگہ سپریم کورٹ بار کو دلوانے میں ستم ظریفی دیکھیں آسمہ جہانگیر بھی بہت متحرک تھی. اور ان سے کئی بار میں نے خود جب سوال بھی کیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس گرین ایریا میں, اس شارع دستور کے اوپر جہاں پہ کسی قسم کی کسی کاروباری سرگرمی کا اجازت نہیں ہے, یہاں پہ سرکاری جگہ پہ وکیلوں کے ہاسٹل بنانے کی کیا ضرورت ہے. اور آسمہ جہانگیر کی زندگی میں ہی اس ہاسٹل کو ہوٹل کا درجہ دے دیا گیا تھا اور یہاں پہ باقاعدہ کمرشل سرگرمی بھی شروع کر دی گئی تھی. اور آج یہ ہاسٹل نہیں ہے, یہ ہوٹل ہے. وکیلوں کو یہاں پہ انتہائی ارزاں نرخوں پہ کمرے دیے جاتے ہیں مگر وہ کمروں کی تعداد ایک مخصوص تعداد ہے. باقی تمام کمرے کمرشل بنیادوں پہ مارکیٹ ریٹ کے اوپر عام لوگوں کو, عام شہریوں کو دیے جاتے ہیں جو اسلام آباد کسی نہ کسی کام سے آتے ہیں. یوں یہ ہاسٹل جو وکیلوں کا ہے اب ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے ایک ہوٹل کو, اور کئی ملین روپے, 20 سے 25 لاکھ روپے جو آمدن ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وہ ماہانہ بنیادوں پہ اب سپریم کورٹ بار کو یہاں اس ہوٹل سے آ رہی ہے. بظاہر یہ سی ڈی اے کے بائی لاز اور سی ڈی اے کے قواعد کی بھی خلاف ورزی ہے کیونکہ سی ڈی اے اس علاقے میں کسی قسم کے ہوٹل کی تعمیر کی اجازت کسی کو نہیں دیتا. اور ایک طرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پہ سی ڈی اے کا ایک احسان ہے, ایک غیر قانونی اور ناجائز احسان ہے, تو دوسری طرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پہ ڈی ایچ اے کا بھی ایک بہت بڑا احسان ہے. سپریم کورٹ بار کے تقریباً 3,500 وکلا کی
اسلام آباد میں جو رہائشی اسکیم ہے، جو اسی طرح سپریم کورٹ کی مداخلت پر، سپریم کورٹ کے دباؤ پر سرکار سے ہتھیائی گئی اور سپریم کورٹ کے وکلا کے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے سرکاری ریٹس پہ زمین ایکوائر کی گئی، جبکہ جو قانون ہے زمین لینے کا سرکار کی جانب سے وہ صرف اور صرف مفاد عامہ کے لیے ہے یا کمیونٹی کے ادارے بنانے کے لیے ہے، مگر وہ زمین لی گئی اور آج وہ زمین سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جس کی قیادت آسما جہانگیر کا نام نہاد گروپ کر رہا ہے، اس قیادت نے ڈی ایچ اے کے ساتھ ایک مفاہمت کے تحت وہ تمام رہائشی اسکیمیں اور تمام پلاٹ جو ہیں وہ ڈی ایچ اے کے حوالے کیے ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور تمام کمرشل ایریا جو ان وکیلوں کی ہاؤسنگ اسکیم کا ہیں وہ ڈی ایچ اے کے کنٹرول میں دے دیے گئے ہیں، جس کے بدلے میں ڈی ایچ اے نے وکیلوں کی اس ہاؤسنگ اسکیم کو ڈیولپ کرنا ہے۔ حال ہی میں ڈی ایچ اے نے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور جو زمین کے اصلی مالکان تھے ان کی صفوں کو رونتے ہوئے بلڈوزروں کے ساتھ وہ زمین جو ہے بڑے پیمانے پہ اب اس پہ اپنا قبضہ بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ مقامی لوگوں نے وہاں پہ زمین بیچی بھی ہے، مگر بہت سے لوگ ہیں جو ابھی بھی معاوضہ جن کو ادا نہیں ہوا اور ان کے مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، جن کا فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ تو ایک طرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کندھے پر ڈی ایچ اے بیٹھا ہے اور دوسری طرف سی ڈی اے بیٹھا ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا یہ ہاسٹل جو کہ اب ہوٹل بن چکا ہے آج اس بات کو یقینی نہیں بنا سکا کہ آسما جہانگیر کے نام پر بننے والا یہ آڈیٹوریم سیاسی جماعتوں، میڈیا اور سول سوسائٹی کی آوازوں کو سپورٹ کر سکے، ان کو اٹھانے میں مدد کر سکے۔ یہ بہت بڑا تضاد ہے جو اس وقت آسما جہانگیر کے نام کی تختی کے ساتھ آج اس آڈیٹوریم کے باہر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج جب یہاں پہ اپوزیشن کے لیڈران تشریف لائے تو ان کو یہاں پہ تقریریں نہیں کرنے دی گئی، آڈیٹوریم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور اس کے بدلے میں پھر اپوزیشن لیڈران نے اس ہوٹل کے استقبالیہ لاؤنج کے اندر ہی ایک پریس کانفرنس نما تقریب کر دی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں سب سے پہلے عمر ایوب خان اور پھر اس کے بعد بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر۔ بہت بڑا اور مضبوط ستون، نمائندگی ترجمانی کرتا ہے، لوگوں کی ترجمان ہر جگہ پہ خبر پہنچتی ہے۔ پیکا ایکٹ دیکھنے، میڈیا کے گلے پہ چھری، آپ ڈیجیٹل پاکستان بل دیکھنے، میڈیا کے اور پورے پاکستان میں آزاد سوچ رکھنے والے لوگوں کے گلے پہ چھری پھیر دی گئی ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں۔ اس چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ چیز چھوڑ دیں کہ کون غداری کا سرٹیفکیٹ کسی کے پاس نہیں ہے دینا۔ حکومتیں آئیں اور اپنی ٹائم مدت پوری کریں، بشرطے کہ وہ صحیح عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہو، نہ کہ اس طرح کی 47 کی حکومتیں ہیں۔ میں نے آپ کو آرگنز آف دا اسٹیٹ کے بارے میں بھی بتایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس کو کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی۔ جب آپ کی جوڈیشری کام نہیں کرے گی، آپ کا ملک آزادانہ طریقے سے کام نہیں کرے گا، پھر ملک چل نہیں سکتا، خوشحالی نہیں آ سکتی۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ باقی مقررین پہ بات کریں گے، یہاں پہ اپنی بات سمیٹتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ آج یہ کانفرنس جو روکی گئی ہے اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، اور جو یہ پکھنڈ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ پنجاب میں بڑی خوشحالی ہے، کوئی خوشحالی نہیں ہے۔ اس وقت پنجاب میں جو لوٹ مار کا نظام لگا ہوا ہے، اور پنجاب پولیس اس وقت وہ وردی میں ایک پکے کے ڈاکو کا رول ادا کری ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں، اجاز چودھری صاحب ہیں، ان کے بھائی کے گھر میں، ان کے گھر میں جو زبکوپ ان کی بھابھی کو کیا، بچیوں کو کیا، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح چنگیز خان کی فوج آ کے توڑ پھوڑ کرتی تھی، پولیس گردی کا یہ عالم ہے۔ ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، گولیاں کھائی ہیں۔ ہماری ڈیمانڈز کیا ہے؟ فالس فلیگ آپریشن 9 مئی کا کمیشن،
26 नवंबर का इधर पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरियों पे और उनके एक्टिविस्ट पे जो स्टेट ने गोलियां चलाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उसका कमीशन होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अपोजिशन लीडर। नहायत मुख्तसरन, क्योंकि दीगर सियासी अकादरीन, सियासी रहनुमाओं से भी गुफ्तगू करनी है। आज इस वेन्यू पर जो हालात बनाए गए, यहाँ पर अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस को होने से जिस तरीके से रोका गया, अभी भी इस वक्त बाहर एफसी के दस्ते खड़े हैं, पुलिस की कंटिंजेंट मौजूद है और वो सिर्फ इन अहकामात को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने आए थे कि ऑपोजिशन की जो कॉन्फ्रेंस है उसको किसी भी सूरत ना होने दिया जाए। कहने को हम एक जमहूरी मुल्क है, कहने को ये जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज जो हुकूमत संभाली हुई है, ओहदे संभाली हुई है, बात जमहूरियत की करते हैं, लेकिन ऑपोजिशन की एक कॉन्फ्रेंस से भी डरते हैं। इस ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस में क्या होना था? यहां पर कल क्या गुफ्तगू हुई कि इस मुल्क को जो बहरान दरपेश है, जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है, इस फेडरेशन को इस वक्त जो खतरात लाक है कि उन सारों के ऊपर इज्तिमाई दानिश को इस्तेमाल करते हुए हम एक नेशनल एजेंडा बनाएं। ये नेशनल एजेंडा बनाएं कि इस मुल्क को किस तरह बहरानों से निकालना है। इस वक्त इस मुल्क के अंदर माशी बहरान अपने अरूज पर है, सियासी बहरान अपने अरूज पर है, इंसानी हकूक मुअत्तल हो चुके हैं और आइन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। आपका, मेरा, इस मुल्क के हर शहरी का रियासत के साथ जो मुआहिदा था, उस मुआहिदे को खत्म कर दिया गया। वो मुआहिदा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज मीडिया की जुबान बंदी कर दी गई है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पीका कवानीन के बाद अब इस मुल्क में नहीं रह गया। आर्टिकल 17 हमारे आइन का, जो हर शहरी को यह हक देता है कि उसकी सोच पर पहरे नहीं बिठाए जा सकते, उसकी आवाज को बंद नहीं किया जा सकता, आज वो खत्म कर दिया गया है। फ्रीडम ऑफ असेंबली कि इस मुल्क के शहरी किसी भी जगह इकट्ठे होकर अपनी गुफ्तगू कर सकते हैं, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। आज ये जो हाइब्रिड प्लस की इस्तिलाह हमारे सियासी कल्चर में, हमारी सियासी गुफ्तगू में जो सामने आई, आज हमने उसका अमली मुजाहिरा देखा। यहां पर अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस को ना होने के लिए, रोकने के लिए जिस तरह पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते भेजे गए कि ये गुफ्तगू बंद कर दी जाए, यहां पर लोग पाकिस्तान के मफाद की गुफ्तगू ना कर सके, ये हम सब कंडेम करते हैं। और जो भी इसके जिम्मेदार है, मौजूदा हुकूमत में हम ये तवक्को करते हैं, पाकिस्तान ये तवक्को करता है, हम ये डिमांड करते हैं कि वो लोग मुस्तफी हो। वो आप इन ओहदों पर बैठे रहने के काबिल नहीं है कि जो अपोजिशन की आवाज से डरते हैं। इस वक्त इस मुल्क में क्या माहौल है? चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके रख दिया गया। यहां से चंद किलोमीटर के फासले पर मेरे भाई उमर अयूब साहब ने, जहाज चौधरी साहब का जिक्र किया, इनका घर है। हम सब के लिए वो दिन एक शर्म का दिन था और हर वो दिन हमारे लिए एक शर्म का दिन होता है जिस दिन चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। कोई इस मुल्क के अंदर रवायात, हमारी मशरकियत, हर चीज को रोंद के रख दिया गया है सिर्फ सियासी आवाजों को दबाने के लिए। अगर हमने इस मुल्क को वापस डगर पर डालना है तो यकीन कीजिए आज इस फेडरेशन को जो खतरात लाहक है, बलूचिस्तान की हम गुफ्तगू करते हैं, उनके मसाइल का हम जिक्र करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के हालात हैं उसका हम जिक्र करते हैं,
आजाद कश्मीर की भी बात करनी चाहिए कि वहां पर लोगों के क्या एहसासात हैं। आज आपने सुना इस वक्त सिंध में एक बहुत बड़ा इर्ताश है, वहां की पब्लिक के अंदर एक बहुत बड़ा इर्ताश है ये नई कैनाल को लेकर। आप फेडरेशन को जो खतरात लाहक हैं उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि फेडरेशन को और कमजोर करते चले जा रहे हैं। ये हम सब के लिए एक नहायत तशवीशनाक बात है। हम इस मुल्क में शख्सी आज़ादियों, इंसानी हकूक की बहाली, आइन की बहाली, उसकी तहरीक को जारी रखेंगे। जितने मर्जी है ये हमें रोकने के लिए पुलिस के दस्ते भेजे, एफसी के दस्ते भेजे, होटलों के दरवाजे बंद करे, मीटिंग रूम्स को बंद करे, लेकिन उसके बावजूद हम पुरअज़म हैं। हम अपनी न सिर्फ गुफ्तगू जारी रखेंगे बल्कि जो सियासी अकाबरीन यहां पर मौजूद है आपको अगला लाए अमल भी देंगे कि मुत्तहिदा अपोजिशन इसके बाद क्या लाए अमल इख्तियार करेगी। हम ये गुफ्तगू कभी नहीं रोकेंगे, चाहे आप उसको जितना मर्जी है रोकने की कोशिश करें, जितना मर्जी है आप सोचों पर पहरे बिठाने की कोशिश करें। पाकिस्तान को आप इस तरह नहीं चला सकते और हम आपको पाकिस्तान ऐसे नहीं चलाने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना अपोजिशन के लीडरान अभी भी यहाँ मौजूद हैं और अब देखना ये है कि जिस अपोजिशन की ग्रैंड अलाइंस ने पूरे मुल्क में एक तहरीक चलानी है वो किस हद तक अपनी इब्तदाई तकरीबात को मुनक्किद करने में कामयाब होती है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।